بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامل بعمل اور عظیم سکالر حضرت مولانا شیخ یعقوب صاحب ماشاءاللہ حفظ اللہ خطاب فرماندے نے اور ساڈے دلاں نوں نور ہدایت دے نال منور فرماندے نے۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والحمد لله القائل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا حضرات سامعین محترم، قابل قدر ماں اور بہنوں، میں اپنے بیان سے تقریر سے پہلے ایک دعا کرنا چاہتا ہوں جس پہ آپ نے آمین کہنا ہے۔ دعا یہ ہے کہ جو اوپر بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، اللہ انہیں خاموش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لگتا ہے انہوں نے خاموشی تو انہوں بھی پسند کوئی نہیں، اس واسطے آمین ہلکی جی کہی ہے۔ اللہ انہیں خاموشی نصیب فرمائے۔ تے عورتوں نے بھی قسم چکی ہے کہ مردوں دی دعا نو قبول نہیں ہونے دینا۔ وہ خاموش کرا رہی ہیں۔ حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام جس کا مجھے گزشتہ کل پتہ چلا ہے کہ میں نے یہاں آنا ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ تقریر سے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا ہے کہ میرا موضوع کیا ہے۔ اصلاح تقریر میں نے کرنی ہے 30 منٹ، تاکہ جو بندہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 1.25 گھنٹے کی پریشانی بلکہ غم اگر اپنے اندر لے کے بیٹھا ہے تو وہ بغیر غم کے بیٹھے۔ پترا پنگے نہیں لینے، ساری گردنہ پھلان کے آیا تھا۔ موضوع کیا دیا؟ اصلاح معاشرہ۔ معاشرے کے اندر بے شمار اعتقادی، نظریاتی، عملی، فکری بے رہرویاں موجود ہیں، بے پردگی بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، نیم عریاں لباس بھی ہے، فکر و نظر کا بطلان بھی ہے، لیکن سب سے بڑی معاشرتی برائی، اعتقادی برائی اللہ کے ساتھ شرک۔
اس سے بڑی برائی، فحاشی، بے حیائی کائنات کے اندر اور کوئی نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہماری سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں، تجارت میں بے راہ روی ہے، بے اعتدالی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، ہر قسم کی چھوٹی اور بڑی ظاہری اور باطنی خرابی، بگاڑ، فتنہ اور فساد موجود ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ فرد اور معاشرے کی اگر برائیاں گننے پہ آ جائیں تو فہرست لمبی ہے۔ بات برائیاں گنوانے کی یا بتلانے یا جتلانے کی نہیں ہے، بات اصلاح کی۔ کہ اس خرابی، اس بگاڑ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، مردوں کے چہرے داڑھیوں سے ننگے، عورتوں کے چہرے حجاب و نقاب سے ننگے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، بات تو حل کی ہے کہ حل کیا؟ اور کس کے پاس حل کیا ہے؟ اور اتل ما اوحی الیک من الکتاب، رب العالمین فرما رہے ہیں جو کتاب، کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ تیسرا حصہ تقریر تسی کر دی تو دو حصے میں کرنا، ادھے گھنٹے جو 10 منٹ تو اڈے دے 20 میرے۔ کون سی کتاب؟ جس کو پتہ ہے اللہ کی کتاب کون سی ہے وہ بولے، باقیوں کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کرنی۔ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، فرد اور معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہو، اولاد کا تزکیہ چاہتے ہو، اور اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہتے ہو، قد افلح من تزکا کا مصداق بننا چاہتے ہو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب اتاری گئی ہے اس کی تلاوت۔ معاشرے کی کیا ہوگی؟ معاشرہ کن سے بنتا ہے؟ افراد سے۔ معاشرہ کن سے بنتا ہے؟ افراد سے۔ افراد جمع ہوتے ہیں تو معاشرہ کہلاتا ہے۔ جب افراد ٹھیک نہیں ہوں گے، اولادیں ٹھیک نہیں ہوں گی، ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے، بیوی بچے ٹھیک نہیں ہوں گے، تو معاشرہ نام کس کا؟ جب ہر فرد کے اندر بگاڑ ہوگا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، ہر شخص قرآن و سنت سے منہ موڑ کے رہے گا، اصلاح کیسے ہو؟ اصلاح چاہتے ہو تو آؤ قرآن کی طرف، قرآن کو پڑھو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، بے حیائی برائی سے بچنا چاہتے ہو، اقیم الصلاۃ، کیا پڑھو؟ دن میں کتنی مرتبہ؟ زیادہ تو نہیں، دیکھ لینا۔ بعض لوگ زیادہ سمجھتے ہیں تو اس لیے 5 میں سے 4 پڑھتے ہیں، بعض زیادہ سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 3 نہیں ٹھیک نہیں، بعض 5 کو زیادہ سمجھتے ہیں تو کتنی پڑھتے ہیں، بعض زیادہ سمجھتے ہیں تو کتنی پڑھتے ہیں، بعض زیادہ سمجھتے ہیں تو ہفتے میں کتنی پڑھتے ہیں، ہفتے میں، اور بعض سال میں، اور بعض کہتے ہیں پڑھن دی لوڑ ہی کی جو تو مرا گیا پہ ساڑھے ہوتے آگے پڑھ جانا۔ اصلاح کیسے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر
نماز ہی تو ہے جو بے حیائی سے، برائی سے، فحاشی سے اور یعنی سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایک کیا ہے اور دوسری کیا ہے؟ قرآن گھروں میں بند پڑا ہے، غلافوں میں بندہ ہوا ہے، مساجد کی الماریوں میں نظر بند ہے، گھر کے کاٹ کباڑ والے سٹور میں مٹی میں اٹا ہوا پڑا ہوا ہے۔ جس کتاب نے اصلاح کرنی تھی، رات کو سونے سے پہلے موبائل کو اپنے کپڑوں پر رگڑ کے سوتے ہیں، بیوی بیٹی بیٹے کو آواز دیتے ہیں ہلکا گیلا ٹیشو کر لے کے آؤ ذرا، کیوں؟ موبائل صاف کرنا، لیپ ٹاپ صاف کرنا، کمپیوٹر کا کی بورڈ صاف کرنا۔ صبح اٹھتے ہیں تو پھر اسی کو دیکھتے ہیں، گرد و غبار ہے، اپنے کپڑوں سے اپنی قمیض سے صاف کرتے ہیں۔ وہ قرآن جسے چاند رات عید رات میں نے رکھا تھا، 30 شعبان 29 شعبان آ چکی ہے، 11 ماہ گزر گئے، میں نے کبھی اس قرآن کا بھی حال پوچھا ہے کہ اس پہ کتنی مٹی ہے، اس پہ کتنی گرد و غبار ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ کبھی میں نے قرآن کی حالت بھی دیکھی ہے کہ نہیں؟ لمحہ فکریہ، حضرات گرامی، لمحہ فکریہ، اس کتاب نے تو میری اصلاح کرنی تھی، جسے میں نے ردی میں کاٹ کباڑ میں رکھا ہوا، 11 ماہ تک میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ کل میرا رب میری شکل دیکھنا پسند کرے گا؟ آج میں نے اسے پسے پش ڈال دیا، کل یہ میری سفارش کرنے آئے گا؟ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس نے سفارش کرنی ہے، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ۔ کوئی کتاب سفارش کرنے نہیں آئے گی، کتاب سفارش کرنے آئے گی تو کون سی آئے گی؟ جس کو نام کا پتہ ہے وہ بولیں، باقی نہیں۔ چھڑ دے لتا جڑے پھڑ کے بیٹھے ہو گل 30 منٹ دی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ قرآن مجید کو پڑھا کرو، کل قیامت کے دن یہی قرآن ہے جو پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن گیا ہے۔ ہم نے اپنے پروردگار پر اتنی بدگمانی پیدا کر رکھی ہے کہ ہم قرآن کو اگر وقت دیں گے تو رب ہمیں کچھ نہیں دے گا۔ لمحہ فکریہ، ہم نے شاید یہ سوچ رکھا ہے کہ قرآن کو وقت دیں گے تو رب ہمیں کچھ نہیں دے گا۔ رب ہمیں، بولو، ضلع قصور نے ساری عمر علماء نو سن کے ہٹا چھڑے۔ علماء کی ایک تاریخ ہے جو قبرستان میں پہنچ گئی، توڑی آواز نہیں نکل گئی۔ کتابوں میں سے کس کتاب نے سفارش کرنی؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کو ہم گاہک کو ٹائم دیتے ہیں، قرآن کو نہیں دیتے۔ گاہک سے ہمیں پیسہ ملنا ہے، گاہک سے ہمیں پروفٹ ملنا ہے، گاہک سے ہمیں نفع ملنا ہے، گاہک سے ہماری پی آر تعلقات ہمارے بڑھنے۔ تو یہ کس نے کہا ہے کہ قرآن سے ہم تعلق رکھیں گے تو رب ہمیں کچھ نہیں دے؟ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، بات میری نہیں۔ اقرأ القرآن فإنکم توجرون علیہ، قرآن کی تلاوت تم کرو،
اجرت اور اجر و ثواب کے دروازے رب کھول دے گا۔ کی کریے بڈھے ہو گئے ہیں، جوانی پڑھیا نہیں سی، اور اس عمر کی پڑھنے شرم بڑی ہوندی، اخبار پڑھن لگے شرم کوئی نہیں آندی، ناول پڑھن لگے نہیں آندی، ڈائجسٹ پڑھن لگے نہیں آندی، کسے کہانی پڑھن لگے کوئی نہیں آندی، قرآن پڑھن لگے کی آندی ہے؟ اس سے بڑی بے شرمی کی بات بھی کوئی اور ہو سکتی کہ قرآن پڑھتے ہوئے شرم آتی؟ بچے کو کیوں نہیں پڑھوایا؟ بس جی وہ 3 سال لگ دینے، پھر سوچے ابھی 3 سال بچے دے ضائع ہو جائے۔ 3 سال کی ہو جان گے؟ کھول کے بولو، ضائع ہو جائے۔ تو میں نے کہا چلو میٹرک ہے، سائنس کے ساتھ کر رہا ہے، کر لے۔ میٹرک کا رزلٹ آتا ہے بچہ فیل، بچہ دوبارہ میٹرک کا امتحان، فرسٹ ایئر کرتا ہے، پھر کیا ہو گیا؟ فیل۔ دوبارہ فرسٹ ایئر کر رہا ہے، سیکنڈ ایئر کا پیپر آیا، پھر کیا ہو گیا؟ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ چلو اللہ اللہ کر کے ہو گیا، سیکنڈ ایئر بھی ہو گیا، ایف ایس سی ہو گئی، انٹری ٹیسٹ آیا، کیا ہو گیا؟ دوبارہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کریں، وہ 3 سال چب دے سنے، 4 سال برداشت، بار بار فیل، ہر بار فیل۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، میں نہیں کہتا۔ ابھی عصر کے بعد وہاں لاہور بیٹھے تھے تو آنکھوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ میڈیکل سائنس کا اہم ترین سبجیکٹ یہ آنکھیں، آنکھوں کے علاج کی کئی اقسام ہیں اور ہر قسم کے الگ الگ ڈاکٹر ہیں۔ میرے رب نے ایک آیت میں سارا کچھ دے دیا، الم نجعل لہ، جا بندے کرتا کی، وَلِسَانًا وَهَدَيْنَا، کلام اللہ کو ہم نے چھوڑا ہے، کتاب اللہ کو ہم نے چھوڑا ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں کوئی فارمولہ دسو کہ معاشرے دی اصلاح ہوگا۔ رب نے تو فارمولہ بتا دیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، بڑی سوڑی، تیرا تزکیہ ہوگا، تیری تربیت ہوگی، تیری اصلاح ہوگی۔ ہم کچھ اور ڈھونڈتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کریں، جب پہلا پارہ ختم ہونا، پہلے پارے کے اختتام پر تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، تو وہاں پر 5000 کا نوٹ ابھر کے یوں آ جائے۔ دوسرا پارہ مکمل ہو تو جناب 10,000 آ جائے۔ سورہ البقرہ مکمل ہو تو جناب پھر کیا ہو، کو 20,000 وہاں پر 5,000 کے 4 نوٹ پڑے ہوئے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ نوٹوں کی بہاریں، یہ کر و فر، یہ دنیا کی رنگینیاں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بندو، دنیا کے اندر ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، نیکی خریدی نہیں جا سکتی، وہ رب کی عطا سے اور اس کے فضل سے ملتی ہے۔ اور ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت، ایک ایک نیکی کی ضرورت۔ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلی سورت کون سی پڑھتے ہیں؟ اور اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اصلاح معاشرہ۔ اللہ ہمیں تو کون سا راستہ دکھا دے، یہ ہے اصلاح معاشرہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پر تو نے انعام کیا، جن کی تو نے اصلاح کی، جن کی تو نے تربیت کی، جن کی تو نے مرد کی، جن پر تیرا فضل ہوا، جن پر تیرے انعامات کی بارش ہوئی۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو معاشرتی طور پر بھی دنیا سے کامیاب گئے، اللہ ہمیں ان کا ساتھی بنا دے۔ کون ہے؟ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے آجا، سارا قرآن تیری رشد و ہدایت کے لیے تو
بندہ کہتا ہے وہ تو گل ٹھیک پر میرے کو ٹائم کوئی نہیں، میرے کو ٹائم۔ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، میں نے کوئی لمبی چوڑی آپ کو تقریر نہیں سنانی، میں نے صرف 2 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ 2 میں سے پہلی بات، معاشرے کی اصلاح چاہتے تو قرآن کو کیا کرو اور اس میں غور کرو، تدبر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، پڑھو بھی، تدبر بھی کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرو۔ عمل بھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، عمل کرو، اس کی دعوت کو دنیا میں عام کرو۔ لطیفے ایک دوسرے کو سناتے ہیں، سکھوں کے لطیفے، پٹھانوں کے لطیفے، ٹوٹکے سناتے ہیں، ایک دوسرے کو واٹس ایپ کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ قرآن کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ ذرا ہم اپنی مساجد کو دیکھیں، کیا وہاں پہ ترجمت القرآن کی کلاس ہے؟ ہفتہ وار تربیتی درس ہے؟ شب تربیت کا اہتمام ہے؟ کو 5 منٹ نماز کے بعد حدیث پیش کی جاتی ہے؟ میری یہ کھری اور سچی دعوت، جسے میں یہ سمجھتا ہوں اور حقیقت بھی ہے کہ جناب وہ دعوت حق کا ہے، وہ قال اللہ اور قال الرسول کی دعوت ہے، کیا اس دعوت کا دائرہ یہ مسجد کی 4 دیواری یا بازار بھی ہیں، فیکٹریاں بھی ہیں، کارخانے بھی ہیں، تعلیمی ادارے بھی ہیں، ہاسٹل بھی ہیں؟ یقیناً ہے، لیکن میری دعوت تو میری مسجد کے اندر مکمل نہیں، میری دعوت تو میری مسجد میں مکمل نہیں۔ کیوں مکمل نہیں؟ اس لیے مکمل نہیں کہ وہ مسجدیں کم ہیں اور ڈیرے زیادہ ہیں، مساجد کم ہے اور میری اسٹیٹ زیادہ ہے، مساجد کم ہے اور میرے روب و دبدبے کی جگہ زیادہ ہے۔ اصلاح کس نے کرنی تھی؟ اس کو ہم نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ دوسری اصلاح کس چیز نے کرنی تھی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کس چیز سے روکتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ ادا کہاں پہ ہوتی ہے نماز؟ ذرا بات توجہ سے سنیے گا۔ دوسرا اور آخری نکتہ، کال کر رہے ہیں، دوبارہ فون نہیں سننا۔ دوسری چیز جس سے اصلاح ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ بولو، نماز کہاں پہ ادا ہوتی ہے؟ میرا ایک سوال ہے، جب میں لاہور سے چلا ہوں تو میں سیدھا ڈبل سپیڈ پہ گیا، آپ کے علاقے کا ایک پمپ ہے، جب میں وہاں پہنچا ہوں تو حافظ محمد یوسف پسروری صاحب بھی وہاں تشریف لے آئے، ہم دونوں نے نمازیں وہیں پہ جمع کی ہیں، مغرب اور عشاء۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ کیا ہے؟ پمپ ہے نا، پمپ کی ایک مسجد۔ کیا ہم نے وہاں پہ ادا کی ہے؟ یہ دیگر مسالک کے لوگوں نے بھی ادا کی، دیگر مسالک کے لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے، ہم دونوں نمازیں جمع کر کے بیٹھے، مؤذن آیا، اس نے پہلے آ کے الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھا، بعد میں اس نے اذان کہی۔ میرے باضمیر روشن ضمیر بھائیوں، میں صرف آپ سے اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے محلے کی مساجد ویران ہوتی ہیں، پمپ کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں؟ توجہ ہے میری غلطی؟ دوسری چیز جس نے ہماری اصلاح کرنی ہے، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، وہ نماز ہے، اور نماز کہاں پہ ادا ہوتی ہے؟
کیا وجہ ہے؟ محلے کی مسجد ویران ہے، پیٹرول پمپ کی مسجد آباد ہے، موٹر وے کی مساجد آباد ہے۔ جب موٹر وے کی مسجد میں جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، سلام پھیر کے پیچھے دیکھتے ہیں 2 2 3 3 صفیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں رکوع سے پہلے بھی رکوع کے بعد بھی رفع الیدین کرتا ہوں، آمین بھی اونچی کہتا ہوں، بعد میں سلام پھیرنے کے بعد کوئی شخص مجھے یہاں سے نہیں پکڑتا کہ تو نے ہاتھ اوپر کیوں کیے تھے، تیری آمین کے لیے آواز کیوں بلند ہوئی تھی۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ جگہ جو ہماری اتحاد، جو ہمارے اتحاد کے مراکز ہیں، ہمارے روح، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کی بڑھوتری کا مرکز ہے، وہ ویران کیوں ہے؟ اس لیے ویران ہے کہ میں نے ان کی پیشانی پر لکھ دیا ہے کہ جامع مسجد فلاں اور فلاں دیوبندی بریلوی اہل حدیث۔ پیٹرول پمپ کی مسجد پر آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ یہ چیموں کی ہے، یہ چٹوں کی ہے، یہ گجروں کی ہے، یہ شیخوں کی ہے، یہ ارائیوں کی ہے، یہ جاٹوں کی ہے، یہ فلاں اور فلاں مسلک کی ہے۔ وہ مسجد کہاں ہے؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ جس دن وہ مسجد مجھے نظر آ گئی، اس امت میں اتحاد بھی نظر آئے گا، اس معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ میں بات پورا ملک کی کروں، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ میرے گھر کے قریب مسجد، جب لاہور میں ہوتا ہوں تو جا کے نماز پڑھا دی، فجر کی نماز پڑھا دی، درس دے دیا۔ ایک دن دیکھ کے بیٹا یونیورسٹی میرے گھر کے پاس ایک صاحب کہنے لگے وہ 2 شیعہ آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تقریب کاری کر رہے ہیں؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہتا نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا پڑھنے دیں۔ وہ اپنی پڑھ رہے تھے، ہماری ہو چکی تھی، درس بھی مکمل کر لی۔ اگلے دن فجر کی نماز وہ دونوں میرے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ کوئی قریب آئے گا تو اصلاح کرو گے، کوئی قریب آئے گا تو رفع الیدین بتاؤ گے، کوئی قریب آئے گا تو آمین بالجہر کی بات کرو گے، کوئی قریب آئے گا تو اس کو ہاتھ باندھنے کا سلیقہ سکھاؤ۔ مولانا شاہین صاحب کیا وہ صحابی رسول نہیں تھا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جا لوٹ، تو نے تیری نماز نہیں ہوئی، جا کے دوبارہ پڑھ، ارجع فصلی فإنک لن تصلی۔ وہ پھر پڑھ کے آیا، پھر آپ نے وہی کہا، دوبارہ گیا، پھر پڑھ کے آیا، سبارہ گیا، واپس آیا۔ اللہ کے نبی اس سے خوبصورت نماز مجھے تو پڑھنے نہیں آتی۔ آپ نے پھر اس کو طریقہ بتایا۔ صحابی رسول ہے، عام آدمی نہیں ہے، کائنات کے بہترین دور کا بہترین انسان ہے۔ وضو کر کے آیا، آپ نے فرمایا جا دوبارہ وضو کر، تیرا وضو نہیں ہے۔ پھر گیا، پھر گیا، آپ نے فرمایا تیرا وضو نہیں ہے، ویل للعقاب من النار۔ اللہ کے نبی میں کیا کروں، مجھے طریقہ کہا، تیری ایڑی خشک رہ جاتی ہے، دھو کیا۔ کوئی آئے گا تو اصلاح کریں گے، اگر یہ کہیں گے کہ نہیں یہ میری ہے تو اللہ کی کہاں، میری تو ہے، اللہ کی کہاں، اس کی بس تلاش۔ کیوں مساجد آباد نہیں ہوتی، کیوں نمازی نہیں ملتے؟ اذان سے 15 منٹ پہلے کوئی آ کے دستک دے مسجد کے دروازے پر تو آواز اندر سے آتی ہے یا باہر سے آتی ہے، بابا جی ویلے ہو، کوئی کم نہیں، دنیا جہاں اذان ہوئی نہیں دے پہلے پہنچ گئے۔ نماز ہو جائے 20 منٹ بعد یہاں سے پکڑتے ہیں، تو انہوں کوئی کم نہیں تھے، ساڑھی مصروفیات زیادہ نے، تسی ذرا باہر چلو۔ چائے کا ہوٹل آباد، مسجد ویران، کیوں؟ چائے کے ہوٹل کا مالک جب ہوٹل کھولتا ہے کیا کرتا ہے؟ ایل سی ڈی لگواتا ہے، ٹی وی لگواتا ہے، پنکھے لگواتا ہے۔ جب جاتا ہے کوئی بھی گاہک تو ملازم آ کے ٹھنڈے پانی کا جگ رکھتا ہے،
گلاس رکھتا ہے، گرمیاں ہیں، پنکھا چلاتا ہے، ٹی وی آن ہے، اور آ کے یہ پوچھتا ہے ہاتھ باندھ کے، جی آرڈر، میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کہتا ہے 10 منٹ کے بعد آنا۔ کہتا ٹھیک۔ چائے کا کپ کتنے کا آتا ہے؟ ہاں جی 20-30 روپے کا۔ ایک کپ اس نے چائے کا پینا ہے، اس کے لیے ٹی وی بھی چل رہا ہے، اس کے لیے پنکھا بھی چل رہا ہے، اس کے لیے ملازم بھی تابع دار ہے، اس کے سامنے جگ پانی کا بھرا ہوا موجود ہے، گلاس اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، چائے کا ایک کپ پیتا ہے، 2 گھنٹے وہاں بیٹھتا ہے۔ مجھے دیانتداری سے بتانا اس کا کوئی پنکھا بند کرتا ہے؟ ٹی وی کو بند کرتا ہے؟ بازو سے پکڑ کے نکالتا ہے؟ 20-25 روپے کپ میں کتنی بچت کر لیتا ہوگا ایک دکاندار۔ اور یہاں پہ آواز پڑتی، پران دفع ہو تو بڑا نواب کلہ پکھا چلا کے بیٹھا ہے۔ مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ مسجدیں اس لیے ویران ہیں، تالے لگا دو مسجد، تالے لگا دو جناب لیٹرینوں۔ بھئی لیٹرین ہے، اس کو تالا لگانے کا کیا مقصد؟ کھلا رکھو اس کو۔ جی لوگ آندھنے گند مار جاندے ہیں، آج تک کدی کسی نے دیکھے جناب کسی نے جا کے اتھے گلدستہ رکھیا ہوئے پتوں کی تو بنوا کے؟ بھی قضائے حاجت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ یہ تو جس پر بیت رہی ہوتی پتہ اس کو ہوتا ہے، جس پر بیت رہی ہوتی ہے پتہ اس کو ہوتا ہے۔ بدو ہے، دیہاتی ہے، عرابی ہے، صحابی ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد کی لیٹرینیں نہیں، مسجد کے اندر آ کے پیشاب کر دیا۔ جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس، لوگوں نے ڈانٹنا شروع کر دی۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کچھ نہ کچھ پیشاب ہو گیا، پانی کا ڈول لاؤ، بہا دیا گیا، بلا کے مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ مسجد کی لیٹرین میں پیشاب نہیں کیا تھا، مسجد میں آ کے پیشاب کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک، کہا جو اس نے کیا پانی بہا۔ یہاں کہتے ہیں نہیں بس اتھے لوگ نہ پیشاب کرنا اندر نماز پڑھنا نہیں آتے۔ وہ جو مسجد کی لیٹرینوں تک پیشاب کرنے آ رہا ہے اس کو آنے دو، آج پیشاب کرنے آ رہا ہے، کل کو رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے بھی آ جائے گا، سجدہ ریز ہونے کے لیے بھی آئے گا۔ مسجد کا صدر ہے، سیکٹری ہے، خزانچی ہے، دکاندار۔ گل ذرا توجہ نال سنے، کیونکہ میں نے نہ طرز نال کرنی نہیں ہوندی تو میں اس واسطے سادہ گلاں کر رہا ہوں۔ آ رہی سمجھ؟ اللہ تیرا شکر۔ کی گل ہو رہی سی پھر؟ صدر ہے، سیکٹری ہے، امیر ہے، خزانچی ہے، دکاندار۔ 7 سال دا بچہ روپیہ 100 لے کے جاندہ ہے، دیکھو چاچا جی چینی دے دے، اس کو چینی دے دیتے 100 روپے کی۔ جب وہ مڑ کے آنے لگتا ہے کہتا ہے بیٹا باس، یہ ٹافی، یہ لالی پاپ، یہ تیرے لیے گفٹ ہے، جس کو پرانی پنجابی دیسی سادہ زبان میں کیا کہتے تھے؟ لے کے کھاندے رہے، یہ لے کے جاؤ۔ وہ کیوں جھونگا دیتا ہے؟ توجہ رکھے میرے پاس، توجہ رہے، وہ جھونگا کیوں دیتا ہے؟ یہ بچہ ہے خزانچی بھی ہے مسجد کا، اور 7 برس کا بچہ چینی لینے کے لیے گیا، سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، پیار دیتا ہے، سودا دیتا ہے، جھونگا دیتا ہے، روانہ کرتا ہے۔ وہی بچہ مسجد میں آ گیا 7 برس کا۔ ویسے جو اوپر بچہ شور کر رہا ہے یہ 7 کا نہیں، اگر ماں اس کو چپ کروا لے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ خود چپ کر دیئے نے سال لینا واسطے بچے نے شروع کروا دیں۔
جی کیا بات ہو رہی؟ 7 برس کا بچہ دکان پہ گیا ہے تو پیار بھی ہے، جھنگا بھی ہے. 7 برس کا بچہ مسجد میں آ گیا اور پچھلی صفوں میں شور سنائی دیا. پہلا سلام پورا اور دوسرا ابھی امام صاحب نے پورا کیا نہیں. دنیا کے کسی ملک کے پاس اتنے موٹے میزائل نہیں ہے جتنی موٹیاں گالیاں دے رہا ہوتا ہے. بندہ وہی ہے، مسجد کا خزانچی ہے، دکاندار بھی ہے. وہاں پہ یہ بچہ گیا ہے تو اس کا پروٹوکول ہے، اس کی عزت ہے. مسجد میں آیا، شور کیا، کہا اس بچے کو اٹھا کے باہر پھینک دو. جس 7 برس کے بچے کو آج مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکو گے 70 برس کا بوڑھا ہو کے بھی مسجد کی شکل نہیں دیکھے گا. کیسے ہوگی معاشرے کی اصلاح؟ خواتین مسجد پہ جانے پہ پابندی. مفتی صاحب تو پوچھیں گے فتویٰ دیں گے پھر تو جڑا بازار بھیج رہے ہیں کہ سبزی میں 60 روپے بچت کروا لیتی ہے، گوشت میں 40 روپے کروا لیتی ہے، باقی چیزوں میں اتنی کروا لیتی ہے. میرے اتنے صلاحیت نہیں. وہاں کس مفتی نے فتویٰ دیا تھا؟ کس مفتی سے فتویٰ لیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجدا. اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے نہ روکو، نہ منع کرو. صحابیات، طیبات، مومنات، صادقات، مبشرات یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے اندر سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے. کس سورت کی؟ کہتی ہیں ہم جمعے میں حاضر ہو کے وہ سن کے ہم نے حفظ کر. آج اگر کوئی خطیب سورہ قاف کی کر دینا تلاوت، کہنے لگتا ہے مولوی صاحب دا علم مو گیا، پلے ککھ نہیں رہا، اور سورتاں پڑھ کے گزارا کر رہا ہے. وہ شخصیت کے جن سے علم میں، فضل میں کوئی بھی آگے نہیں ہے، حضرت محمد الرسول اللہ، وہ سورہ قاف کی تلاوت کرتے. بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ خطبہ پڑھنے کے بعد سورت کی تلاوت کر کے وہ آخر دعوانا کہہ کے بیٹھ جاتے. کبھی اس سنت پہ بھی عمل ہونا چاہیے. کہتی ہیں عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے سن کے حفظ کی. مسجد میں آتی تھی تو حفظ کر لیا تھا، واضح و نصیحت سنی تھی، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، حجاب نقاب کیسے کرنا ہے، خامد کی خدمت کیسے کرنی ہے، اسلام کی خدمت کیسے کرنی ہے، نماز پڑھنے کے ادب و آداب کیا ہے، کہاں سے سیکھا تھا؟ یہی مسجد سے سیکھا تھا. آج کل تو یہ ہے کہ کسی ایک مسلک کی مسجد میں دوسرا چلا جائے تو ایسی گھوری ڈال کے دیکھتے ہیں پتہ نہیں ڈی ایچ او ہے یا تو لین کی ہے. کیا یہ رویے درست ہیں؟ نہیں، سر نہ ہلائیں، منہ سے بول کے بتائیں کیا یہ رویے درست ہیں؟ کروڑوں روپے لگا کے ہم مسجد تعمیر کر لیتے ہیں، چند ہزار روپے پہ 2 چوکیدار نہیں رکھ سکتے کہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے کھل جائے اور عشاء کے 1 گھنٹہ بعد بند. اور خود اپنا سٹور اگر کھولنا ہو تو بڑا موٹا سارا لکھ کے لگاتے ہیں 24 گھنٹے سروس، 3 شفٹیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. اور جس
جس نے معاشرے کی اصلاح کرنی. پھر یہ جو بزرگ ہیں بوڑھے ہیں الحمدللہ مساجد میں آ جاتے ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں یار ان بابے نے مصیبت ہی پر پتہ نہیں جوانی کتنے گزاری مسجد. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے ان پر کہ ان کو اللہ نے، ورنہ کیا بوڑھے ایسے نہیں جو کلبوں میں بیٹھے ہوتے، وہ بوڑھے خوش نصیب بوڑھے ہیں جنہیں اللہ نے مسجد کی راہ دکھائی. فلانے بابا جی نے نا فلانی جگہ مل کے رکھی ہے اتھوں تے انہیں کلینک ساتھ کے پڑھ. بچوں کو ہم کیوں نہیں آنے دیتے مسجد؟ اس لیے نہیں آنے دیتے مسجد گندی ہو جائے، کارپیٹ خراب ہو جائے. آج کل مساجد انسانوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے نہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ کے لیے نہیں، مقابلے میں بنائی جاتی ہیں. خوبصورت کس کی ہے، اس سے کم کس کی ہے، اس سے زیادہ کس کی ہے، کارپیٹ خوبصورت کس کا ہے، ایئر کنڈیشن کس کے. مساجد فانوسوں کے لیے، ایئر کنڈیشنوں کے لیے، کارپیٹوں اور قالینوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، نمازیوں کے لیے نہیں. لمحہ فکریہ وہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اولاد آدم کے لیے اللہ کا حکم ہے جب مسجد کی جانب آؤ تو کیا کرو، خذوا زینتکم عند کل مسجد. نہا دھو کے آؤ، صاف ستھرے ہو کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، باوضو ہو کے آؤ. تو کوئی ماڑا بندہ اگر آ جائے، اللہ معاف کرے جو صورتحال اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے نا، شاید آنے والے وقتوں میں اللہ ایسا نہ کرے، شاید وہاں پہ بندہ بٹھا دیا جائے جڑا کوئی ماڑا بندہ انہوں کو چل تو مسجد تیرے آنڈل گندی جانی. مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کو چھوڑ کر مسجد سے لا تعلق ہو کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی؟ نہیں، کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں ہو سکتی ہے. کچھ عرصہ پہلے نا ایک کلپ مجھے کسی دوست نے بھیجا، کسی عرب ملک کا، کہ ایک آدمی شراب کے نشے میں اور وہ مسجد میں گھسنا چاہا، اس کو روکا جا رہا ہے داخل نہ. وہ زور لگا کے دھکا لگا کے داخل ہو گیا، وضو خانہ گیا، جا کے اس نے وضو کیا، نماز تو ہو چکی تھی، جا کے اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر. قیام کے بعد رکوع میں گیا، رکوع کے بعد سجدے میں گیا، سجدہ لمبا ہو گیا. جو روک رہا تھا جب اس نے آ کے اس کو ہلایا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی. کیوں لوگوں کے لیے دروازے بند کرتے ہو؟ ان کو کھلا رکھو. یہ توبہ کے مراکز ہیں. ایک بندے کی توبہ رب نے قبول کر لی تو پوری مسجد کی انتظامیہ، شاید پورے محلے کی بھی اللہ بخشش فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ساتھی ذرا دعا کر دیو. کچھ دوستوں کی درخواست ہے، ایک بی بی نے مسجد کی خدمت 500 روپے کیتی ہے، نال دعا دی درخواست کیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس ماں جی دی مقصد نو، دی نیت نو اللہ پورا فرمائے. حاضرین مجلس جتنے بیٹھے نے اللہ صاحب دی حاضری قبول فرمائے. دلی مراداں، دلی ارادے اللہ پورے فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر المجاهدين نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قریبا۔ اے الہ العالمین جتنے بھی تیرے مسلمان بندے رات گئے تک بیٹھے نے اللہ سب دی حاضری قبول فرما، جو سنے سنائے مولا قبول فرما، اللہ اپنی رحمت دے نال عمل دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس میری ماں جی نے پہن نے بھائی نے دعا دی درخواست کی تھی، اللہ انہوں دے حق وچ دعا نو قبول فرما، جو کسی دی نیت ہے نیک نیت ہے اللہ اس نیک نیت نو پورا فرما۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین، اے ضرورتاں نو پورا کرنے والے رب سب دیاں ضرورتاں نو پورا فرما۔ اللہ جس بچے نے تیرے قرآن پاک نو حفظ کیتا ہے اور محفل دا انعقاد کیتا ہے، اللہ اس بچے دی عمر اندر برکت فرما، اللہ علم اندر برکت فرما، اللہ والدین نو اجر و ثواب عطا فرما۔ اللہ جس بھائی نے شادی دے موقع تے اے پروگرام منعقد کیتا ہے، اللہ او دی شادی اندر برکت فرما، اللہ او دا شادی دا پروگرام خیر و عافیت نال اپنی رحمت اور سر انجام عطا فرما۔ اے الہ العالمین جتنے بھی مسلمان بندے تیری نیک بندیاں تیرے گھر وچ آئے نے پروگرام سندے رہنے قرآن پاک نو سندے رہنے، اللہ سب دی علم و عمل اندر برکت فرما، اللہ سب دے گھر بار اندر برکت فرما، اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما، گھر دیاں بار دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ روزیاں اندر برکت فرما، اللہ ساڑے معاشرے دی اصلاح فرما، اللہ ساڑے گھراں دی اصلاح فرما، ہر مسلمان نو دوسرے دے حقوق ادا کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم عرش والے خدا جو منگے عطا فرما اور جو نہیں منگ سکے مولا بن منگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے الہ العالمین بیماروں نو صحت تندرستی عطا فرما، جتنے مریض نے گھراں اندر ہسپتالاں اندر اللہ سب نو اپنی رحمت نال شفاواں عطا فرما۔ اللہ جڑی ساڈی جماعت دے بزرگ فوت ہو گئے نے اللہ سب نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ جتھے بھی تیرے نیک بندے تیرے نیک بندیاں موحد مسلمان لیٹے نے اللہ انہاں دی قبراں نو اپنے نور نال منور فرما، اللہ انہاں دی قبراں نو اپنی رحمت نال ٹھنڈیاں فرما، اللہ سب نو جنت الفردوس عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔